بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إذا أسأت فأحسن او کما قال علیہ السلام۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے جس موضوع پر ہمیں کچھ مشورہ دیا گیا ہے کہنے کے لیے، اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ ہود کی آخری آیات میں سے آیت تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث بڑی مختصر ہے۔ اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے موضوع کے متعلق ہم عرض کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، نیکی اور برائی کا سلسلہ جنت سے شروع۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اور جتنے جن تھے سب کو حکم دیا کہ اسجدوا آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہاں ابلیس تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا ابلیس ما منعک ان تسجد، میں نے آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمہیں کس چیز نے منع کر دیا؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ اللہ خلقتنی من نار انا خیر منہ، اصل میں آپ نے عدل انصاف سے کام نہیں لیا، میں آدم سے اچھا ہوں۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آدم کو حکم دیتے میرا سجدہ کریں، نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ کیوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ اور اس نے دلیل بھی دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور میں بلا دلیل بات نہیں کر رہا ہوں۔ پتہ کہ شیطان اور شیطان کے چیلے جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دلیل اپنے لیے بنا رکھتے ہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہم کو تو نے مٹی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے مقابلے میں مٹی جس پر انسان چلتا ہے، پیشاب کرتا ہے، سنڈاس کرتا ہے، کیا اس کی وہی؟ آدم کو اس سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فخرج، نکلتا جو جہنم سے، جنت سے نکل جانے کو حکم دیا۔ تو ابلیس نے ایک دعا کی، دعا مانگی اللہ تعالیٰ، اللہ سے گزارش کیا، کیا؟ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ ٹھیک ہے ایک دعا میری قبول کر لے، میری ایک فریاد ہے، کیا ہے؟ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ کیا خیال ہے؟ ابلیس نے دعا مانگی بغیر وسیلے کے مانگی نا، کوئی وسیلہ ہے؟ اور آج کا مسلمان کہتے ہیں بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بھی زندوں سے زیادہ مردوں کا وسیلہ چاہیے۔ ذرا دیکھو، فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا جا فَإِنَّكَ مِنَ الرَّجِيمِ، نکال دیا میں نے تجھے، جہنم سے گیا، جنت سے جا، اور تیری میں فریاد میں نے سن لی۔ جب اللہ نے اس کو
کہا نکل جا، تو کہتا ہے الہ العالمین اب میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تیرا ناشکراں اپنے جیسے نافرمان بنائیں گے۔ یہ ابلیس نے اس وقت بتایا۔ رب العالمین نے فرمایا جا ہمارا بھی فیصلہ سن لے، تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے ہم بھی جہنم کو بھر دیں گے، لیکن اتنا یاد رکھنا میرے جو مخلص بندے ہوں گے کبھی ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام سے ابلیس کی غلطی ہوگی۔ آدم علیہ السلام ان کو اللہ نے حکم دیا کہ میاں بیوی پورے جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو رہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، باقی پوری جنت میں کھاتے پیتے رہو۔ آدم اور حوا عیش کی زندگی گزار رہے تھے، ابلیس اپنا کام کرتا رہا۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان وسوسہ دلایا، اور ایک درخت تھا، اللہ نے جنت کے سارے درختوں کا پھل حلال کیا تھا، فرمایا ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ یہی آدم کی آزمائش تھی اور حوا کی یہی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ ابلیس کمبخت نے پوری جنت میں ساری فضیلتیں اس درخت کی بیان کی جس سے اللہ تعالی نے منع کیا تھا، اور اس درخت کی دو فضیلت بیان کی۔ ایک تو ہے یہ شجرۃ الخلد ہے۔ کیا ہے؟ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا جو پھل کھا لے گا وہ کبھی جو ہے کھا لے گا، کبھی وہ نہ تو موت آئے گی، جنت سے نہ نکالا جائے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ایک تو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، دوسرے اللہ اس کی ایسی بادشاہت عطا کرے گا جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو پورے درختوں کو چھوڑ کر کے اسی ایک درخت کی دو فضیلت بیان کی۔ ایک اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور پھر اتنی بڑی بادشاہت اللہ دے دے گا کہ کبھی تمہاری بادشاہت کوئی کسی نہیں سکے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، تب کبھی بادشاہت ختم نہیں ہوگی، آپ کی حکومت کوئی گرا نہیں سکے گا۔ آدم آگے پیچھے کر رہے تھے، وسوسہ دلایا، حوا جو ہے کچھ زیادہ ہی خوش فہمی مبتلا ہو گئی، اور دوڑ گئی، درخت لائی، کھایا اور اپنے شوہر آدم کو کھلا دیا۔ بس جیسے کھلایا، اللہ رب العالمین نے جنت، سب سے پہلے جنت کا لباس چھین لیا۔ آدم اور حوا کو جو اللہ نے لباس دیا تھا، سب سے پہلے اللہ نے دونوں کا کپڑا چھین لیا۔ اب جب برہنہ ہو گئے تو بے شرموں کا زمانہ نہیں تھا، بے حیاؤں کو شرم کا زمانہ تھا۔ میاں بیوی ہیں، اب کیا کریں؟ کپڑا کہاں ملے؟ اللہ نے چھین لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے درختوں کو اٹھا کر کے بدن کو چپکانے لگے تاکہ سطر نہ کھلے۔ کیا پتا چلا دوستوں؟ آدم اور حوا سے ناراض ہوا تو اللہ نے آدم کا کپڑا چھین لیا نا۔ پتا یہ چل گیا کسی کا کپڑا چھین لینا یہ عذاب ہوتا ہے، فیشن نہیں ہوتا۔ یہ سفید چمڑی والے جانوروں کی زندگی گزارنے والے چڈی پہنے عورتیں ننگی نہیں کہتے فیشن ہے، فیشن نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا ہے وہ۔ اور اللہ کے عذاب کو ہم مسلمانوں نے کہا نہیں، ایک ترقی یافتہ قوم پہنتی ہے تو اس کو ہم بھی ویسے پہنے، تو ہم بھی ویسے ننگے ہونے لگے، چڈھا پہن کے گھومنے لگا جیسے وہ خنزیر کھور دوڑتی۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا۔
اب آدم اور حوا کو احساس ہوا، فوراً فتلقى آدم من ربہ، اللہ نے چند کلمات سکھلائے، کرم کیا، فوراً دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن خاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ ابلیس تو پہلے آ گیا تھا، اب آدم اور حوا کو حکم دیا، توبہ تو قبول کر لی لیکن اب جنت میں نہیں رہ سکتے، اہبطا، اب جنت زمین پر جاؤ، اور اب دوبارہ جنت میں آنا ہے تو فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ اب کی تو فری میں جنت دے دی تھی، اب دنیا میں جا رہے ہیں آپ، اب آپ کی کوئی اولاد جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ میری نادل کردہ ہدایت نبی کے ذریعے جو شریعت نادل کرتے ہیں جب تک اس کی اتباع نہیں کریں گے اب دوبارہ فری فنڈ کی جنت نہیں ملے گی۔ اللہ جنت دے گا لیکن شرط کیا ہے؟ ہدا، فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایا، میری ہدایت، ہدایت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے وہ کتاب، وہ تعلیمات و ہدایت جو کتاب و سنت کے شکل میں نبی کے ذریعے امت کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا نام ہے ہدا، اسی کو کہا جاتا ہے ہدا۔ میری ہدایت کی جو پیروی کریں گے اب دوبارہ وہ جنت میں آئیں گے، اور جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے وہ جنت سے محروم رہیں گے۔ اب اس زمین پر آدم علیہ السلام ہدایت کی دعوت دی اور ابلیس جو ہے وہ برائیوں کی دعوت دی۔ یہ سلسلہ حق اور باطل کا وہاں سے شروع ہوگا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور نافرمانی، جنت و جہنم کا راستہ اب وہاں سے شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام آئے، انبیاء ہدایت دے کر کے آتے اور قومیں جو ہیں وہ کچھ ایمان لاتی اور کچھ کفر و شرک کر کے باغی بن جاتے۔ سلسلہ چل رہا تھا، آخر دور، آخر آیا سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ رحمت للعالمین تھے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے، یا یوں سمجھیں جب بابا آدم جنت میں ایک فتنہ تھا، صرف کتنا تھا؟ ایک فتنہ، کون تھا؟ ابلیس کم وقت تھا، ابلیس ایک فتنہ تھا، لیکن آدم اور حوا وہاں بھی خطا اور لفظ سے محفوظ نہ رہے۔ دنیا میں جہاں سارے فتنے ہوں، ابلیس بھی ہے، لاکھوں کروڑوں ابلیس کے چیلے بھی ہوں، اور اس کے چیلے کے چیلے انسان، بگڑا ہوا انسان بھی ہو، ہمارا اب ایسے فتنے کے دور میں جہاں قدم قدم پر گناہ ہو، برائیاں ہوں، ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، اور گنہگار بھی شیطان کے جو ایجنٹ ہوتے وہ بھی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں زندگی گزارنا پڑا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اتنے فتنے میں بچ کر رہ کر کے انسان کبھی گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتا، اس سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے، اس سے منکرات برائیاں ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنا بڑا فضل و کرم کیا، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جہنم، پسند تو یہ ہے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، لیکن انسان اگر اپنے اصلاح نہیں کرتا تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے اس کا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، آدم کی کوئی اولاد خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کل بنی آدم خطاء، کوئی انسان آدم کی اولاد خطا سے محفوظ نہیں رہے گی، لیکن اللہ نے خیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو اور توبہ استغفار کر دے۔ اللہ رب العالمین نے
ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، ان اعمال کی طرف ذرا جلدی کر لو، کوشش کر لو، وہ اعمال، وہ نیکیاں جس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ جب انسان اپنے گناہ کا احساس کرے، توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے توبہ کے 2 وقت مقرر کیے ہیں۔ نمبر 1، انسان جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تب تک اللہ نے ہر گنہگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اب توبہ کا دروازہ بند۔ کوئی ایمان لائے گا تو ایمان قبول نہیں، کوئی گنہگار توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ ایک وقت یہ مقرر ہے، اور دوسرا ٹائم ہے جب تک انسان کو موت اپنی نظر نہ آنے لگے۔ انسان کتنے بھی گناہ کیا ہے، اگر اس کو موت نظر آ گئی، زندگی میں جب بھی توبہ کر لے اللہ توبہ قبول کر لے گا، لیکن جب موت نظر آ گئی اب موت کے ڈر سے فرشتوں کو دیکھ کر کے اب سوچتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، اب کم وقت کتنا بھی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کا دروازہ بند کرے۔ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک حالت نجات بندہ مبتلا نہ ہو جائے تب تک اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ جہاں حالت نجات شروع ہوئی توبہ کا دروازہ بند۔ ابلیس بہت روتا تھا، ترمذی کی حدیث، جب ابلیس نے موت دیکھ لیا کہ آ گئے ہیں ملک الموت، اب مر جاؤں گا، تو بڑا گڑ گڑایا، بڑی توبہ کیا۔ سنیں ترمذی کی روایت، جبرائیل امین نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ وہ منظر دیکھے ہوتے جب ابلیس توبہ، فرعون جب توبہ کر رہا تھا، ظالم انسان، اور بڑا گڑ گڑا رہا تھا، اور مجھے ڈر لاحق ہوا کہ ایسا صورت یونس کے آخری آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اتنا ٹائم نہیں کہ ہم پورا قصہ بتائیں۔ جبرائیل امین کہتے کاش اس وقت آپ ہوتے جب وہ توبہ کر رہا تھا اور میں کیچڑ اٹھا کے کمبخت کے منہ میں ٹھوس رہا تھا کہ اس کی توبہ کہیں قبول نہ کر لے اللہ، کیوں؟ موت دیکھ لیا تھا۔ اللہ آن فرعون کمبخت، تو نے بہت مسلمانوں کو تنگ کیا تھا نا، تو نے کہا تھا ہم اپنے ملک سے مسلمانوں کو رہنے نکال دیں گے، ایک مسلمان ہمارے ملک میں زندہ رہے، تم نے کیا تھا نا، آج مسلمانوں کو ستانے کا انجام آج تجھے ملے گا۔ بڑا چیخا، بڑا چلانا، جبرائیل امین کہتے میں نہیں چاہتا کم وقت کی توبہ، کیوں؟ اس نے موسیٰ کو مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا ہے، دعا کرو مسلمانوں کے آئندہ تنگ کرنے والوں کو بھی انجام یہی انشاءاللہ ہوگا۔ بڑا زبردست غصے ٹھوس رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ اب تجھے توبہ نصیب ہوئی، آج تیری تعداد تجھے غرق کریں گے، وہ تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں فرشتہ بھی نہیں رحم کر رہا ہے، کیوں؟ موت کو دیکھ لینے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں اب جب تک انسان موت نہ دیکھیں اس سے پہلے توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا، ایک تو توبہ۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے ایسے بہت سارے اعمال مقرر کیے ہیں جن اعمال کی برکت سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو آج کا اصل موضوع ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے مثال کے طور پر ہمیشہ رمضان کا پہلا خطبہ سنتے ہوں گے ممبر سے، پہلا خطبہ ہوتا ہے نا رمضان کا، تو تمام علماء کہیں گے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان جس نے صدق دل سے توبہ کیا
اللہ روزہ رکھا، اللہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اور لیلۃ القدر کا قیام کیا، تینوں روایتیں ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ رمضان آیا، روزے کی برکت سے سارے پچھلی زندگی گناہ معاف، تراویح کی برکت سے گناہ معاف، لیلۃ القدر کی برکت سے گناہ معاف۔ اسی طرح سے اللہ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہم لوگ تو فضائل اعمال سننے والے ہیں نہیں، ورنہ سنے ہوتے حدیث، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سوچو کتنی پیاری حدیث، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من توضأ فأسبغ الوضوء۔ شیخ ہمارے بتائیں گے، سنا ہوگا، ایک مرد مومن، ایک مسلمان اگر نماز کا وقت ہوا، آپ اپنے گھر سے وضو، مسجد میں آ کر کے نہیں، اگر گھر سے آئے تو کم سے کم مسجد کا لائٹ اور پانی کا بل رقم تو ہوگا، یہ حج پر ان کے لیے جو چلتے پھرتے ہو، ساری فضیلت ہے گھر سے۔ من توضأ فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کیا، لیکن ایسے والا نہیں، خوب اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کیا، اللہ اکبر۔ تو حدیث کیا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پانی وضو کا آخری قطرہ جو ہوتا ہے، اور انسان کے زندگی کی پچھلے زندگی کے سارے گناہ ایک ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ اب وضو کیا، سارے گناہ کہاں جھڑ گئے، وضو کی برکت سے۔ فخرج نقیا، حدیث کے اندر آیا نقیا، اب گھر سے ایک نمازی وضو کر کے نکلا تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر کے جیسے کپڑا پاک دھلنے سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اب آگے دکھ رہا، چلا بس، اب ایک قدم پر اگر کچھ گناہ رہ جائیں تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ معاف کیا گیا، اور ایک درجہ۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے، آج ہمارے بوڑھے تو ثواب حاصل کر لیتے ہیں، جوان نہیں کرتا، اس کو تو بس کیا خیال ہے ہمارا بھگا۔ ارے اپنے بوڑھوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنے دادا کو قبر سے اٹھاؤ، 3-4 کلومیٹر پیدل جاتے تھے، دھوپ میں پیدل جا کے جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، کتنے اجر و ثواب سے ہم محروم رہ گئے۔ ذرا سوچو، ایک انسان نکلا اگر 500 قدم مسجد میں چل کر کے آیا، کتنی نیکیاں ہو گئی، 500 نیکی، 500 گناہ معاف، اور 500 جنت کے درجات بلند۔ اب پلٹ کے گیا 500 قدم، اب کتنے ہو گئے میرے بھائیوں، 1000 تو فجر میں حاصل کر لیا، 1000 نیکی، 1000 گناہ، اور 1000 جنت کے درجات۔ یہ شام آیا، ظہر میں آیا، عصر میں آیا، ذرا حساب لگاؤ، اگر 500 قدم چل کے آ رہا ہے تو 24 گھنٹے میں اگر 5 وقت مسجد و نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب ذرا حساب لگا کر کے بتاؤ بیٹے کتنے گناہ معاف ہوئے، کتنی نیکیاں ہوئی، کتنے درجے بلند ہو گئے، 5۔ اللہ صرف فرمایا اتنا گناہ تو شیطان بھی نہیں کرتا ہوگا، بے نمازی محروم ہے، مسٹر اور میڈم محروم ہیں، جو نماز پڑھنا بوڑھوں کو بیوقوفوں کو کام سمجھتے ہیں، ان کے سارے گناہ جمع ہو رہے ہیں پہاڑ کے مانی۔ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اسی کو بس نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب بندہ جب نکلا تو اللہ کے نے فرمایا خبردار ایسے کرتے ہوئے نہیں آؤ۔ اپنے گھر سے نکلا وضو کر کے نماز کی نیت سے،
تو اللہ کے رسول فرماتے فلا یشبکن احد اصابعکم، تم میں سے کوئی انسان اپنی انگلیاں ایسے پھوڑتا ہوا نہ آئے، نہ آئے، نہ ہنستا ہوا آئے، نہ کھیلتا ہوا آئے، اور ایسا بھی کرتا ہوا نہ آئے. سمجھ گئے نا؟ ایسا بھی کرتا ہوا نہ، ایسا بھی نہ کرے. اگر کیوں اللہ کے رسول فرماتے تم وضو کر کے نکلے مسجد جا رہے ہو، یہ تمہارے ہر قدم پر 10 نیکی 1 نیکی ہر گناہ، ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے گھر سے جیسے نکلے اسی وقت سے تمہیں نماز پڑھنے میں شمار کر لیا، نمازی بن گئے. اس لیے راستے میں کھیلتے کودتے اور کوئی گناہ اور فضول کام کرتے ہوئے نہ ہو. کیوں؟ تم عبادت میں ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے لیے نکلے ہو. مسجد میں آ گئے، آپ نے سنت پڑھ لیا، اور جب مسجد میں پہنچے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت پڑھ لیا. ماشاء اللہ، رحمت نازل ہو گئی. کیا مانگتے ہو؟ اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے. اور اللہ کا رسول فرماتے رحمت انتظار کر رہی تھی، آئے اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. آپ نے سنت پڑھی، انتظار کر رہے ہیں، گھڑی نہیں دیکھتے کہ امام کب آئے گا، کہ امام کیوں لیٹ آ رہا ہے. کبھی امام بیچارہ 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو مسجد کے متولی سے شکایت، بھائی امام کو تو ہے، ہمارے پاس بہت بزی لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، آتے ہیں تو ہم کو انتظار کرو. بڑی لمبی شکایت. ارے غنیمت سمجھو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. آپ نے ارشاد فرمایا انتظار کر رہے تھے، اقامت ہوئی، نماز پڑھی، ذکر اذکار کیے، اور اب دوبارہ پلٹ کر کے جا رہے ہو تو آنے جان جیسے آنے کی نے کیا جانے کی. اور یہ پورا وقت جب تک اپنے گھر میں داخل نہ ہو گئے اللہ تم کو نماز پڑھنے میں شمار کرتا. یہ ہے میرے بھائیوں بتانا چاہتا تھا. جیسے ایک نماز ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہمارے اوپر کرم کیا ہے. ایک یہ بھی ہے، کیا ہے جو ہم نے حدیث پڑھی، روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے تو ہے ہی ہے. اور ایک فریضہ اور ہے، ذرا اچھی طرح سے سنیں. اور یہ حدیث جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، ابو ذر، ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، عقبہ ابن عامر، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے. وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، سامنے سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، سلام کے بعد مصافحہ ملایا، مصافحہ کرنے کے بعد اللہ کی دعائیں دی. پھر ایک بڑی نصیحت آپ نے بیان کی، فرمایا یا عبداللہ، یا عبداللہ اذا اسأت فاحسن. میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ایک نصیحت یاد رکھنا، اے عبداللہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا. اذا اسأت فاحسن، جب تم سے شیطان کوئی گناہ کروا دے تو فوراً اس گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر دینا تاکہ گناہ نیکی کی برکت سے ختم ہو جائے. اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے، اتنے صحابہ کرام نے حدیث روایت کی. میں نے کہا پوری ایک جماعت ہے کہ جب بھی نیکی تم سے شیطان کوئی گناہ کروائے یا نفس امارہ تم سے کوئی برائی کروا دے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو کوئی ہو، تو فوراً اس کے بدلے کوئی نہ کوئی نیک عمل اس نیت سے کر دینا کہ مجھ سے میرے نفس نے شیطان نے گناہ کروایا ہے، رب ہمارا ناراض ہوگا، ایسا کرو کوئی نیکی کر دیں اس کے بدلے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش رہے. اور انس حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں ہے تمحوھا، اے معاذ اگر تم سے کبھی گناہ ہوا اور گناہ کے بعد فوراً نیکی کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا.
دعا کرو اللہ ہمیں ایسے تمام اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، بلکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اے لوگو، اے میرے بندے، کہا جاتا ہے حضرت عمر بن الخطاب، ابو ہریرہ، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور حدیث صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کی ہے، لیکن جو حدیث نقل کرے مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے، لیکن حدیث جو ہے کئی صحابہ سے مروی ہے، حدیث بڑی اہم ہے، اس کو سنیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کھجور کے کچھ کاروبار کرتے تھے، کھجور کے کاروبار کرتے تھے، تجارت تھی۔ دوپہر کے بعد عام طور پر دوپہر کو لوگ قیلولہ کرتے تھے، مارکیٹ رش ختم ہو جاتا تھا، تو ایک عورت بیچاری، اس کو سامان خریدنا تھا، آ گئی سامان خریدنے کے لیے، اور اس واقعے کچھ نے سنا بھی ہوگا، آ گئی خریدنے کے لیے۔ تو باہر جو سامان پڑا ہوا تھا، کھجور دیکھتے ہیں باہر جو سامان رہتا ہے، کبھی دھول مٹی کچھ لگ جاتی ہے اور کچھ پرانا لگنے لگتا ہے، کچھ تو وہ باہر کا سامان اس کو اچھا نہ لگا، تو ان کے زبان سے نکل گیا، میرے بہن یہ اندر دو اسٹور روم جو پیچھے کمرہ ہے اس اندر والا، اس میں کھجور ہے، اس کو دیکھنے وہ پسند کرنے، وہ بیچاری چلی گئی کھجور کے لیے۔ اب یہ گئے دکھانے کے لیے، شیطان اپنا کام کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول فرمائے الا لا یخلو ان رجل، خبردار امرات، کوئی اجنبیہ عورت کے ساتھ کوئی مرد تنہائی میں نہ جائے۔ کیوں؟ اللہ رسول فرمایا جب کہیں ایک مرد ایک عورت ہوتے ہیں تو بیچ میں شیطان ادھر سے بھی ورگلاتا ہے، ادھر سے بھی ورگلاتا ہے۔ گئے، شیطان نے تنہائی میں دیکھا، باغ مارکیٹ میں رش کم ہو گیا تھا، قیلولہ لوگ کر رہے تھے، ایسے دکانیں کھلی تھی، بیچاری آئی اور چلی گئی، شیطان وہاں کام کر گیا۔ اب آپ بتائیں، آج کہتے نہیں دل صاف ہو تو آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے اچھے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا، شیطان وہاں کم کر گیا، کام کر گیا، تو 15ویں صدی میں کبھی آپ شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ کہتے ہیں دل صاف ہو تو آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، تنہائی سے کیا ہوتا ہے؟ بھیج دیا ہے بیٹی کو پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، اجنبی لڑکوں کے ساتھ پتہ نہیں، سوچو ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خلوت سے بچو۔ انہوں نے ذرا چھیڑخانی کر دیا، لیکن سورۃ اعراف کی آیت یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں شیطان اور نفس امارہ سب کے ساتھ ہے، لیکن ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، شیطان ورگلاتا تو ہے برائی کے لیے، لیکن جس کے دلوں میں تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ انہیں روک لیتا۔ آپ بتائیں بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو مہارانی کے ساتھ حرام کاری سے کس چیز نے روکا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، کمرے بند، مہارانی کہتی ہیں آ جاؤ، کیا کہا؟ معاذ اللہ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے دل میں تقویٰ تھا، تقویٰ فوراً آیا گناہوں سے روک لیا۔ انہوں نے 10 طرح چھیڑخانی تو کی، شیطان نے کروایا، لیکن سورہ اعراف کی آیت مطابق فوراً صحابی کو یاد آ گیا شیطان ہم سے گناہ کروا دیا، اس عورت سے چھیڑخانی کرا دیا، حالانکہ حرام کاری سے بچ گئی۔ جیسے
چھیڑخانی کی بند کمرے میں شیطان کروایا، تذکروا، سورہ اعراف کا تذکروا فاذا هم مبصرون، جن کلمہ گو کی دلوں میں تقویٰ ہے شیطان ان کے بھی پیچھے لگا ہے، لیکن وہ گناہ کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تقویٰ کی برکت سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے دوستو جب تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ بھگے، عورت کو چھوڑا، دکان کو چھوڑا، وہ بھگے، آ کر کے کہاں جائیں؟ سب سے پہلے عمر بن الخطاب کے پاس گئے، عمر بن الخطاب کے پاس گئے۔ اب ذرا سنیں، عمر بن الخطاب کے پاس گئے، لیکن یہ نقطہ یاد رکھنا، صحابی سے چھیڑخانی کروایا شیطان نے، لیکن تقوی اللہ نے انہیں حرام کاری سے بچا لیا، اور اتنا ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ میں نے کیا کر ڈالا، روتے ہیں، بھگے دوپہر کو دکان چھوڑ کر کے، عورت بیچاری بغیر سامان خریدے چلی گئی، کیا ہو گیا پتہ نہیں، بھگے عمر بن الخطاب کی خدمت میں آئے، روتے ہوئے، کیا ہوا؟ ہم نے ایک اجنبی عورت سے چھیڑخانی کر دی، شیطان نے کروا دیا، مجھے اللہ عذاب قبر جہنم میں عذاب دے گا، بتاؤ میں کیا کروں؟ عمر بن الخطاب نے کہا لعلها كانت مغیبۃ یا مغیبۃ، شاید عورت کسی مجاہد کی بیوی، اللہ اکبر، کیوں؟ وہ بیوی عورت کبھی مارکیٹ میں نہیں آتی تھی، باہر نہیں جاتی تھی، آج دکان پر سامان خریدنے کے لیے آئی، تو شاید یہ مغیبہ ہے یا مغیبہ، یعنی مغیبہ اس عورت کو کہتے جس کا شوہر جہاد میں گیا ہو، موجود نہ ہو۔ تو عمر اس آدمی نے کہا کہ ہاں، صحابی سے غلطی ہوئی تھی، ہاں وہ بیچاری کبھی دکان پر نہیں آتی تھی، بڑی دیندار، شوہر جہاد میں گیا ہوا ہے، مجبوری کی بنا پر آئی اور اچھا سامان دیکھنے کے اندر گئی، اور میں اس کو سامان دکھانے کے لیے شیطان منتظر سامنے چھیڑخانی کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا میاں تم نے ایسا جرم کیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے میری رائے ہے اگر کوئی مسئلہ تمہیں بتا سکتا ہے تو ہمارے بھائی ابو بکر صدیق ہو۔ صدیق اکبر کے پاس گیا روتے ہوئے، کیا ہوا؟ یا ابا بکر مجھ سے ایسے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس عورت کے ساتھ ہم نے چھیڑخانی کر دی، حرام کاری سے تو بچ گیا لیکن چھیڑخانی بھی ناجائز تھی، بتاؤ میں کیا کروں، کیسے توبہ کروں، کس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت، کیا سزا ہمیں ملنی چاہیے؟ صدیق اکبر نے کہا لعلہ مغیبۃ، معلوم پڑتا ہے تم نے کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی، وہ بھی یہی کہا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں یہ بڑی دیندار ہماری بہن تھی، کبھی بے نقاب بے پردہ، کبھی دکان پر نہیں آتی، پہلی مرتبہ آئی مجبور ہو کر کے، کیوں؟ کوئی سامان گھر پہنچانے والا نہیں تھا اور شیطان نے منتظر تھا، دے کام کروا دیا۔ صدیق اکبر نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ تو اللہ کے رسول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، دل میں تقویٰ نہیں تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اب بیچارے روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ظہر کی نماز پڑھائی، یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ایسے ہو گیا ہے، شاید کہ وہ عورت مجاہد کی بیوی تھی، اللہ اکبر، ایک عام آدمی کی بیوی سے چھیڑخانی کرے اس کا گناہ الگ ہے، لیکن کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کرے اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رسول کو معلوم تھا کہ اس کا شوہر جہاد میں گیا ہوا ہے، کہاں؟ اللہ رسول نے فرمایا انتظار کرو، خاموش۔ سوچا اللہ رسول نماز پڑھائیں گے، پھر آپ نماز پڑھائی، سلام پھیرے چلے گئے۔ یہ بیچارہ روتا ہوا کہ اللہ ایسا نہ ہو اللہ رسول چلے گئے، اسی حالت میں کہیں موت آ گئی تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ فوراً انتظار کر رہا ہے،
روتا ہوا بیٹھا مسجد کے اندر. پھر ذہن بات آئی کہ چلو اصل میں شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میں اتنے جا کے بازو میں کھڑا ہوتا، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے. اصل میں بھی کچھ فیصلہ نہ ہوا. اللہ کچھ تو میرے بارے فیصلہ کر، ہمیں رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جی کوڑے بھر کیا کیا جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو سزا پانے کے پہلے بولے موت آ گئی تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ایک مجاہد کی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کر کے قبر میں جاؤ گا. فوراً اللہ رسول عصر کی نماز پڑھائے، یہ بیچارے آ کے کھڑے ہو جاتے. اللہ رسول پھر چلے گئے. اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا. مگر مغرب میں یہی ہوا، عشاء میں یہی ہوا، فجر کی نماز میں اللہ 5 نمازیں ہو گئی. 5 نمازیں جب پوری ہو گئی، اب اللہ نے رب العالمین آیت نازل کی صورت ہود کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. اے میرے بندو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. یہ ایسی نیکیاں، اسے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ آیت سنائی. عمر ابن الخطاب شروع سے آخر تک لگے تھے کہ دیکھیں اللہ رسول اس کا مسئلہ کیا حل کرتے ہیں، اس کا مسئلہ کیا حل کرتے ہیں. دوسرے لوگ بھی جیسے اللہ کے رسول اس کو سمجھانے لگے، عمر ابن الخطاب آگے کھڑے ہو گئے. تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ رسول کیا سزا؟ اللہ رسول فرمایا شیطان نے غلطی کروائی چھیڑخانی کی، لیکن ایسا جرم نہیں ہوا جسے تمہیں حد جاری کی جائے. کیوں؟ یہاں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو چکا، شرمندہ ہو گیا، اور 24 گھنٹے مارے ڈر کے تو پریشان تک. اور کسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. التوبۃ الندامہ، التوبۃ الندامہ، التوبۃ الندامہ. سب سے بڑی توبہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے. آیت نازل ہوئی، جاؤ اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور 5 وقتہ نماز جو باجماعت ہمارے ساتھ پڑھے، نماز کی برکت سے تمہارے گناہ. کیا خیال ہے؟ نماز ہفتے میں 1 دن اور گناہ پورے ہفتے بھر. نماز آج کا مسلمان رمضان کا 1 مہینہ اور گناہ 11 مہینے، پتہ نہیں سوچتا کہ کیسے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. سمجھ گئے؟ استغفار توبہ اس کو کہتے ہیں. بھائی آئے نبی علیہ السلام نے جب بتایا جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تو عمر بن الخطاب بیچ میں کھڑے تھے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ الناس عامہ او لنا خاص لی خاص. اچھا یہ 5 وقت کی نماز پڑھے، چونکہ 24 گھنٹے سے میں پریشان روتا پھر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کیا یہ صرف میرے لیے اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ہاں نماز سے میرے گناہ معاف ہوئے، یا کہ دنیا کے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں میں جس سے بھی ایسی خطا ہو جائے اللہ نماز کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. انہوں نے سوال کیا. عمر بن الخطاب زور سے سینے پر ایک ٹھوسا مارا. کس کو؟ کہا اس کو. اللہ کے بندے خاموش رہے تاکہ ہم لوگوں کو بھی فضیلت مل جائے. اور تو نے ایسا سوال کیا، اگر اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ ہاں تیرے لیے خاص ہے تو قیامت تک کے لیے دوسروں کا دروازہ بند ہو جاتا. عمر بن الخطاب نے زور سے ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جا. سینے پر مارا، خاموش ہو. اللہ کے رسول ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا عمر یہ صرف اس کے لیے نہیں، اس کی برکت سے اللہ کا فیصلہ ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا. ان الحسنات یذھبن السیئات. سب سے بڑی نیکی ایمان کے بعد کیا ہے دوستو؟ 5 وقتہ نماز ہے، وضو ہے، باجماعت نماز پڑھنا ہے. اگر سچے دل سے نماز پڑھیں تو اللہ رب العالمین ان حسنات میں سے جو ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوستو اگر ہم نے ایسا نہ کیا تب کیا ہوگا؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا. توبہ بھی نیکی ہے،
نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، سمجھ گئے نا، اور صدقات اور خیرات نیکی ہے، صدقہ خیرات کر جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ مثال کے طور پر ماشاءاللہ یہ اورنگ آبادی شہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ بزنس مین ہوں گے، کاروباری ہوں گے، کسی دکان پر کام کرتے ہوں گے، مارکیٹ میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ رسول نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے مارکیٹ میں رہنے والوں، تم اس سرزمین میں سب سے بیکار جگہ جو ہوتی جھوٹ بولنے کی، فراڈ کرنے کی، پتہ نہیں کیا کی، سب سے بیکار جگہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے اچھی جگہ مسجد، اور دنیاوی سب سے بیکار جگہ بازار۔ یہی حدیث ہے نا، تم وہاں رہتے ہو، کتنا بھی کرو کوشش کرو گے لیکن گناہوں سے نہیں بچ سکو گے، سمجھ گئے نا؟ وہاں مارکیٹ میں رہ کر کے تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے یا معاشر التجار، اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، مارکیٹ میں رہنے والوں، جب دکان بند کر کے رات کو آؤ تو کھا کر کے پی کر کے صرف لیٹ کر کے سو نہیں جانا، لیٹ کر کے سو نہیں جانا، بلکہ سونے کے پہلے کچھ نہیں تو کم سے کم قرآن مجید کی 4 5 6 آیتیں پڑھ کر کے سویا کرو۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، برائیاں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اے تاجروں، جب مارکیٹ میں رہنے والوں، چاہے تاجر ہو، دکان پر کام کرنے والا ہو، کاروباری ہو، جو بھی ہے، مازار میں زندگی گزارنے والا، اللہ سے فرمایا دن بھر بازار میں رہتے ہو، اب تم وہاں رہ کر کے 100% کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں، خود گناہ نہیں کرو لیکن دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو گے، دوسروں کی وجہ سے تم بھی گناہ مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب آؤ تو سونے کے پہلے رات میں کچھ نہیں تو کم سے کم قرآن مجید کی چند آیات، 4 5 6 آیات پڑھ کر کے سو جاتا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کیسے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مارکیٹ میں کتنا نگاہوں نے گناہ کے کتنا کیا ہوگا، 100 کیا ہوگا، 50 کیا ہوگا، 10 کیا ہوگا، 200 گناہ کیا ہوگا، 500 گناہ کیا ہوگا آخر مثال کے طور پر، اتنا تو نہیں ہوگا، بہت پہ بتا رہا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم آتے ہو رات کو بستر پر سو گئے، سونے کے پہلے 5 آیتوں کی 6 آیتوں کی تلاوت کر لیے، اب ایک آیت میں اگر 100 حرف ہیں، الف لام میم، یہ کتنے حرف ہو گئے؟ 3۔ اگر آپ نے 6 آیات پڑھی اور ایک آیت میں کتنے حرف ہیں؟ 100 ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے ایک آیت میں 100 آیات حرف ہیں تو 5 آیت میں کتنے ہو گئے؟ 500۔ اب 500 کو آپ ضرب دیں ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ کتنی؟ 10۔ اب کتنی ہو گئی؟ 5۔ آپ نے فرمایا تم میں کون ہے جو 5000 گناہ کر کے آتا ہوں؟ ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ دیکھا آپ نے فرمایا لیکن افسوس اس پر عمل کرنے کی طرح موبائل پر کنٹرول کرنا اس نے بیڑا کرک کیا ہے۔ ذرا سوچئے کیا ملا؟ بس ایک انگلی ہے تو آنکھ ہے، بس بدلتے جائیں۔ بیوی انتظار کرتی ہو، ماں انتظار کرتے ہو، اور جب نیند آئی گر گیا تب سو گئی۔ ذرا اس چیز سے بچ کر کے 5 آیتیں بھی اگر انسان پڑھ لے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے پیارے نبی تاکید کی، اے لوگو خبردار، بازار میں کام کرنے والوں، تم کبھی 100% گناہوں سے بچ نہیں سکتے، اس لیے
کوشش سے کرو کہ سونے کے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کر لو اور اس طرح سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو حسنات نیکیاں سب کچھ ہے، لیکن یہ کس کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے عقیدہ درست ہو، عمل درست ہو، نیکیاں کرتا ہو، دل میں تقویٰ ہو، لیکن پھر بھی شیطان اتفاقیہ گناہ کروا دے۔ اب آج آپ نے سوچ لیا اور ہمارے شیخ کہیں ماشاء اللہ مولوی صاحب کو اچھی بات بتا دی، اب دل کھول کر کے 24 گھنٹے گناہ کرو، آئیں گے آدھا پارا پڑھنے کے سارا گناہ۔ اگر یہ نیت ہے تو آپ کی نیت گناہ کرنے کی، مجھے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بڑی پیاری حدیث ابن ماجہ کی، آپ نے فرمایا الخیر عادہ والشر لجاجہ، اے لوگوں جس برائی کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں نیکیوں سے، وہ نہیں بھائی اچھا ہے۔ جیسے ایک صاحب اسی طرف کے تھے، رمضان میں آج سے تقریباً 10-12 سال قبل کا واقعہ ہے، ہر سال آخری عشرہ رمضان کا کہاں گزارتے تھے؟ مکے کے اندر۔ مکے کے اندر واقعہ بہت لمبا ہے، پھر کسی اور موقع، لیکن تھوڑا سا ایک واقعہ ان کا وہ گزارتے تھے۔ تو رمضان کے بعد ملاقات کریں، نہیں الحمدللہ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے، چندہ لینے والے، تو یہ ٹوپی لگانے والے، سمجھ جائے کون سے لوگ رہے ہوں گے، یہ والی نہیں، ایسے جو ہمارے بڑے بھائی لگائے ہیں اس کے سمجھ جاؤ کہاں کے ہوں گے، کس ادارے کے رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہا شیخ صاحب آ گئے بیٹھے، تو انہوں نے کچھ مسائل پوچھے، میں نے بتایا، تو ہم کو تو چندہ لینا نہیں تھا، ہم گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا نوکر بھیج کے بلا لیا، ایسے کلی سے بیٹھ گئے آفس میں، تو بڑی عجیب سی بات باہر کرنا، تو بڑی عجیب سی بات کیا، یہ جو سننے کے لائق کہ میں نے کہا بھائی الحمدللہ عمر مبارک ہو، بہت اچھا کام آپ نے کیا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہر سال رمضان کا آخری عشرہ کہاں گزارتے ہیں؟ مکے میں، اور ہم لوگوں کو تو نہیں توفیق ہوتی، تو کہنے کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ہم بزنس مین ہیں، ہم بزنس مین کاروباری، سال بھر جھوٹ بولتے ہیں، دکان پر سال بھر جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو آخری عشرہ چلے جاتے ہیں، خصوصاً شیخ سدیش کی جو 1.5 گھنٹے والی دعا ہوتی ہے نا، دعا جاتے ہیں تو سال بھر کا سارا گناہ مکے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ دیکھا گناہ کر رہا ہے، نیت ہے اس طرح، وہاں حرم میں نماز پڑھیں گے اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑنا، سمجھ گناہ کرنا ہے۔ پھر آگے ذرا سنیں، تو میں نے کہا کہ پھر تو کہتے ہیں کہ آتے ہیں، نعوذ باللہ نیت کرا دے گئے، اب آتے ہیں شوال میں، تو اگلے رمضان سے اب گناہوں کا نیا اکاؤنٹ ہوتا ہے، کیوں؟ پرانا کلوز ہو چکا۔ یہ ہے لوگوں کا عقیدہ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، اللہ نے فرمایا الخیر عادہ والشر لجاجہ، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، سنن ترمذی، شعب الایمان للبیہقی، مسند احمد بن حنبل کی بڑی جاندار ہے پیاری حدیث۔ آنے پانے لوگ الخیر عادہ، نیکی وہ ہے جس کے کرنے کی آدمی کو عادت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ نماز چھوڑنے کی عادت پڑی ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کوئی چائے پیتا بیٹھا رہا، اب سوچا کہ بھائی اب تو پھنس گئے ہیں، مسجد کے سامنے چائے پی رہے ہیں، انہوں نے ورگلایا، آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو نمازی نہیں کہتے، کیوں؟ وہ نماز پڑھنے کا آدمی ہوٹل میں بیٹھ چائے پینے، اور آپ لوگوں کے زبان میں منطق آبادی کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہاں وہ وہاں بیٹھا ہے، اس کو کیا سمجھ، کیوں؟ نماز پڑھنا مقصد ہی نہیں تھا، لوگوں کے دباؤ میں بلا وجہ وہ آ گیا۔
الخیر عادہ، لوگوں نیکی وہ ہے جس کے کرنے کی عادت پڑ جائے. اسی لیے ہفتے میں ایک دن آدمی نماز پڑھنے اس کو نمازی نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اور نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے مہا بے ایمان جمعے کو بھی نہیں نماز پڑھتا. صرف رمضان میں آیا، رمضان میں پڑھیں گے، رمضان کے بعد نہیں. تو یہ عادت نہیں ہے. الخیر عادہ، جس نیکی کا اجر و ثواب ہے وہ نیکی الخیر عادہ، جس کے کرنے کی عادت بن جائے، جس کے کرنے کی عادت بن جائے. عادت کیسے؟ اگر آپ کی باجماعت نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، ایک دن اگر جماعت چھوٹ جائے تو آپ کو 24 گھنٹے صدمہ ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. الخیر عادہ والشر لجاجہ، اور گناہ جس کی مغفرت، جس کی بخشش نیکی ہوتی ہے، وہ گناہ ہے جو شیطان یہ نفس امارہ کے ورگلانے پر انسان سے ہو گئی، کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. الخیر عادہ والشر لجاجہ. اگر میرے بھائیوں آپ نے سن لیا تو ایک آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات تو ہے، لیکن میرے خیال کہیں کا موضوع بھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ برائیاں بھی ایسی ہیں اگر انسان اس سے نہ بچے تو اس کی برائیاں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. سمجھ گئے نا؟ ہاں وہ بھی ہے. ہم نہیں بتا سکتا کہیں کہ شاید ٹاپک ہے، کہیں موضوع ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک انسان نے بہت نیکی کی لیکن نماز چھوڑ دیا. ایک انسان نے بہت کچھ نیکی کی لیکن کسی کا مال غصب کر لیا. ایک انسان نے نیکی کی لیکن غیبت و چغلی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے روزے کا ثواب توڑ دیا، ڈھال کو توڑ دیا. اس کا روزہ اس کے جہنم کا ڈھال. پھر کسی اور موقع پر اگر ہم نے اس چیز سے فائدہ نہ اٹھایا تو نقصان کیا ہوگا دوستو؟ نقصان کیا ہوگا؟ پیارے نبی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر امتی کا دل صاف ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام سنن ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت علی قلبہ نقطۃ سوداء. آج میں جب آدم کی اولاد کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کرتے ہی اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا. کیا کہتے ہیں؟ بلیک پوائنٹ. ہے انڈیا میں نہیں ہے، بڑا خطرناک ہے. ایک کالا نقطہ اس پر دل پر لگ دیا گیا. ایسے اگر گناہ کے معاف کرنے والے کوئی اعمال فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب کے سامنے رو لے، گڑگڑا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے. کیوں؟ اس نے ایسا عمل کیا جو گناہ کو ختم کرنے والا ہے، یا کوئی نیک عمل کر دیا یہ سوچ کر کے ڈر ہوا اللہ معاف کر دے، اور اس کے بجائے چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیا، قرآن مجید کے ایک پارہ پڑھ لیا، اللہ ہم سے گناہ ہوا معاف کر دینا. اس کے کالے نقطے کو اللہ نے ختم کر دیا. اور اگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی، لاپرواہی کی، پھر دوبارہ گناہ کیا، تو کالا نقطہ جو تھا اسی پر ان نقطے کو اور بڑھا کر کے ذرا چھوٹا تھا بڑا ہو گیا. پھر بھی توبہ نہ کیا، نیک عمل کے ذریعے اس کو معاف نہ کروایا، رب کے سامنے رویا گڑگڑایا نہیں، پھر تیسرا گناہ کیا، اس نقطے کو اللہ نے اور بڑھا دیا. پھر چوتھا گناہ کیا، اس کے نقطے کو بڑھا دیا. گناہ کرتا گیا اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہ. یہ آیت پڑھی لوگوں، اللہ نے جو بیان فرمایا ان کو اب ہدایت نصیب نہیں کہ ان کے دلوں پر ران اللہ نے ڈال دیا. یہ وہی ران کالا نقطہ ہے، اللہ نے اس کے دل کو کالا کر دیا.
یہ تو مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، مسلم کی حدیث میں اور آیا ہوا ہے، کتاب الایمان کی روایت۔ اب اس کالے نقطے کو بڑھایا، دل پورا کالا ہو گیا، کالا ہو گیا، اور اتنا کالا ہوگا کل مرباد، جیسے لکڑی جلا کر کے کوئلہ کالا ہو جاتا ہے، ایسے اس کا دل کالا ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، اب کوئی جان نہیں ہے۔ کل کود مشکین، اور پھر اگر انسان نے وہ اعمال جس سے گناہ معاف کر دی جائے اس نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اب اس کے دل کو پہلے کالا کیا، کالا کرنے کے بعد اوندا کر دیا۔ اب کیسے اوندا کیا میرے بھائی؟ اللہ صلی فرماتے ہیں جیسے عورتیں برتن دھلتی ہیں تو اوندا کر دیتی تاکہ گرد و غبار دھول مٹی مکھی نہ بیٹھ جائے، اللہ صلی فرمایا ایسے ہی اس کم وقت کے دل کو اللہ ایسے اوندا کر دیتے۔ کس کے دل کو بھائی؟ جو گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار کر کے نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو گیا تو اللہ سے فرماتے مسلم اس کو اوندا کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ لا یعرف معروفا ولا منکرا الا ما اشرب ہوا او کما قال علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا اب اس کا دل اوندا ہو گیا، الٹا ہو گیا، اب وہ نیکی کو برائی سمجھتا ہے اور برائی کو نیکی کرتا ہے۔ اب شرک کو اسلام سمجھتا ہے، بدعت کو سنت سمجھتا ہے، اور کیا کہتے ہیں گناہوں کو فیشن سمجھتا ہے، نیکی کو مصیبت سمجھتا ہے، اور گناہ کو کیا سمجھتا ہے وہ کلا بلوانا۔ تو اگر میرے بھائیوں ہم وہ اعمال، وہ نیکیاں، وہ افعال اللہ نے جو نیکیوں کو جو نیکیاں برائی کو ختم کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اگر ان کو ہم نہیں کریں گے اور شیطان گناہ کرواتا رہا تو دل ہمارا کالا ہو جائے گا، کالا ہونے کے بعد اوندا ہوگا، پھر نہ نماز چھوڑنے میں مزہ آئے گا اور نماز پڑھنا بوجھ بن جائے گا، اور قرآن کی تلاوت میں الجھن ہوگی، اور فلمیں دیکھنے میں اور کرکٹ میچ دیکھنے بڑا مزہ آئے گا، اور مولانا کا خطبہ 5 منٹ لمبا ہو جائے تو قیامت آ گئی۔ کیوں ہونا یہ چاہے تو مولانا 5 منٹ اور پڑھ دیتے، بڑی اچھی۔ اگر امام نہ کرکٹ ہو رہا ہے ایسے کھڑا ہو کے دیکھے گا پنجوں کے بل، سمجھئے نا، اور خطبہ ذرا 5 منٹ زیادہ ہو جائے، نماز 2 منٹ زیادہ ہو جائے، یہ برداشت نہیں۔ اگر مزہ آتا تو کہتے 4 آیتیں اور پڑھتے۔ کیوں؟ آم کا زمانہ گیا ہے، یہ ہے ابھی آم ہے، آم ہے مارکیٹ میں، آم ہے ابھی ہے نا، میٹھا رہتا ہے تو اس کی بیج تک چاٹ ڈالتے ہیں، کھٹا ہوا تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل الٹا ہو گیا، اس لیے توحید کی باتیں اچھی نہیں دیتی، شرک میں مزہ آتا ہے، سنت بوجھ پڑتی ہے، بدعت میں ٹیسٹ آتا ہے، نیکیاں سننے میں الجھن ہوتی ہے، اور برائیاں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ وہی یہ گناہ کرتے کرتے جب دل کالا ہوا، اور کالا ہو جانے کے بعد اللہ نے اوندا کر دیا، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ اس کو نیکی اچھی لگتی ہے نہ اس کو بھلائی اچھی لگتی ہے، بس اس کے دل کو برائیاں بھاتی ہیں، اس کو مزہ آتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے گناہ زیادہ جمع ہو جائیں، اور باتیں بہت زیادہ ہیں، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ معاف کرانا چاہتے ہیں نا بھائی؟ کیسے ہوگا؟ اٹھتے اٹھتے ایک بات بتا دو، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک کئی صحابہ سے مروی، اللہ سے فرماتے ہیں یہ اسلام کی برکت ہے، اللہ نے اتنی نیکیاں مقرر کر دی جسے ہمارے نام اعمال میں گناہ رہ ہی نہ جائے۔ اللہ تم نے کیا فرمایا؟
اگر دو مسلمان ماں مسلمین یلتقیان فیتصافان، جب دو مسلمان صحیح آمنے سامنے ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ سلام کریں، سلام کرنے کے بعد مصافحہ ملائیں اور ایک دوسرے کو دعا دیں، اللہ صلی فرماتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا ہونے کے پہلے زندگی کے سارے گناہ ویسے جھڑ جاتے جیسے کھیدا میں درخت کے پتے گر جاتے۔ ہم تو مائل بکرم کوئی شاعر نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے توبہ ہے، استغفار ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور کوشش کریں، اور یہی مطلب وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، یعنی ان اعمال کرنے میں جلدی کر لو جن اعمال کی برکت سے تمہاری مغفرت اور بخشش ہوتی ہے۔ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔